السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا، کسی کا حق دوسرے کو دینا، یا حق چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہو جانا، یا کسی کی ملکیت میں دخل دینا، یا کسی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ ہر گناہ ظلم ہے۔ اللہ کا نافرمان دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی ایک قسم اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ظلم کرنا ہے، جس پر آج گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ برادران اسلام، ظلم انسانیت و رحمت اور اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی قوم اپنے اوپر ظلم ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ ظلم کا غلط اثر نہ صرف مظلوم پر ہوتا ہے، بلکہ ظالم بھی سخت ترین خسارے سے دوچار ہوتا ہے، اور ظلم کے نتیجے میں جو بگاڑ آتا ہے اس سے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات و جمادات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، نظام حیات درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شدت کے ساتھ ظلم سے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، رواہ مسلم، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام رکھا ہے، آپس میں ظلم نہ کرو۔ ظالم کی مدد کرنا اور اسے ظلم سے نہ روکنا عذاب الہی کا سبب ہے۔ ظلم کی جڑیں کاٹنا اور مظلوم کا حق دلانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مگر افسوس ہے کہ آج ہر سطح پر ظلم کی انگنت شکلیں عام ہو چکی ہیں۔ قتل و غارت گری، چوری، خیانت، رشوت، سود، غیبت، چغلی، عیب جوئی، بدگمانی، بہتان تراشی، الزام تراشی، گالی گلوچ، مکر و فریب، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی، حق تلفی، اجرت یا قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ ٹال مٹول، کسی کا دل دکھانا، ایذا و تکلیف پہنچانا، ناحق کسی پر ہاتھ اٹھانا، ظلم کے بے شمار مظاہر ہیں۔ ہر طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش میں ہے۔ مجلسیں ظلم سے آباد ہیں۔ ظلم کی بنا پر روئے زمین پر فساد اور بگاڑ کا عروج ہے۔ دنیا بھول چکی ہے کہ ظلم کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ برکتوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دیگر گناہوں کے مقابلے میں جلد مل جاتی ہے۔ دنیا بھول چکی ہے کہ ظلم کی کھیتی کرنے والا ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے، اور ظلم کو شہ دینے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ظالم کی وقتی ترقی سے متاثر اور مرعوب نہ ہو۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ جس قدر بلندی زیادہ ہوگی، وہاں سے گرنا اتنا ہی زیادہ خوفناک ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ اور ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بدلے کا وقت مقرر ہے اور اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ حدیث ہے ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، رواہ البخاری، کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ ظالم اللہ کے نزدیک انتہائی حقیر، مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ظالم قیامت کے دن ظالم کے لیے مختلف قسم کے عذاب ہوں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔
मसलन जालिम के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अंधेरा होगा, तारीकियों में डूबा हुआ होगा, नूर से महरूम होगा। हदीस यहाँ फरमाते हैं इत्तकुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, रवाहुल बुखारी, कि जुल्म से बचो, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरा लेकर के आएगा। बरोज़े क़यामत जालिम की मदद करने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई और होगा। अल्लाह फरमाता है वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वली वला नसीर, सूरह शूरा आयत नंबर 8। बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में अदल इंसाफ का तराजू होगा और जालिम से मजलूम का हक दिलवाया जाएगा। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? लोगों ने कहा, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और सामान ना हो। आपने फरमाया इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा फ़युअता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार, रवाहु मुस्लिम। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन अपनी नमाज, रोज़ा और ज़कात के साथ आएगा, मगर दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा। चुनांचे उन मज़लूमीन में जुल्म के मुताबिक जालिम की नेकियां बांट दी जाएंगी। फिर अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और मजलूम के हुकूक बाकी रह जाएंगे तो मजलूम की खताएं जालिम के हिसाब में डाल दी जाएंगी और फिर उस जालिम को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दुनिया भूल चुकी है कि मजलूम के साथ उसका रब होता है, मजलूम और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। हदीस इत्तक़ी दावतल मजलूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, रवाहुल बुखारी, कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम और रब के दरमियान कोई हिजाब और पर्दा नहीं होता। मजलूम की बद्दुआ आसमानों को चीरती हुई रब की बारगाह में पहुंचती है और मकबूल हो जाती है। यही सब नुकसानात हैं जिनकी बिना पर जुल्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह तलब किया करते थे। दीन और दुनिया की हिफाजत और आखिरत की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर सतह पर जुल्म के खात्मे की कोशिश की जाए। अल्लाह हमें जुल्म से बचाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।